الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے حضرت بشر حافی، جن کا مزار عراق میں ہے، اور ہزاروں لوگ اس مرد حق کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ متلاشیان حق آپ کے دربار سے فیضان حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت پاک میں ہے کہ درجہ ولایت حاصل ہونے سے قبل آپ ایک عیاش انسان تھے، اعلیٰ لباس پہنتے اور غفلت کی زندگی بسر کرتے۔ آپ نے ایک حسین باغ لگوایا جہاں پر شراب کے دور چلتے، رقص و سرور کی محفل رہتی۔ بشر حافی صبح سے شام تک یہاں بدکار لوگوں کے ساتھ رہتے۔ ایک روز صبح سویرے گھر سے چلے اور اس باغ کی طرف آ رہے تھے کہ راستہ میں انہیں گندگی کے ڈھیر پر کاغذ کا ایک ٹکڑا نظر آیا۔ انہوں نے اس کاغذ کو غور سے دیکھا تو اس پر قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی۔ بشر حافی نے قرآن پاک کا احترام کرتے ہوئے جھک کر اس کاغذ کو اٹھایا، صاف کیا، اس ٹکڑے کو پانی سے دھویا اور آنکھوں سے لگا کر چوما، اور پھر قرآن کے اس ٹکڑے پر خوشبو لگا کر کسی اونچے مقام پر رکھ دیا اور حسب معمول باغ میں پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بشر حافی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مصر کی ایک بزرگ ہستی جن کا نام حضرت ذوالنون مصری، ان کو القاء ہوا کہ تم بشر حافی کے پاس جاؤ اور اس کو سینے سے لگاؤ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد پہنچے اور لوگوں سے بشر حافی کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ایک عیاش اور اوباش آدمی ہے، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ تاہم آپ پتہ پوچھ کر اس کے باغ تک پہنچ گئے جہاں بشر حافی سارا دن بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو باغ کے دروازے پر روکا گیا اور عرض کیا گیا، جناب آپ نیک لوگ ہیں، آپ کا اس کے اندر جانا، اس باغ کے اندر جانا مناسب نہیں۔ آپ کے اصرار پر آپ کو اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ جب حضرت ذوالنون مصری باغ کے اندر پہنچے تو بشر حافی کو نشے میں بد مست پایا۔ آپ نے اسے سلام کیا اور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ملایا اور بشر حافی کو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بشر حافی فرماتے ہیں کہ میرا سارا نشہ اتر گیا اور میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ میں نے توبہ کی اور باغ سے باہر نکل آیا اور حضرت ذوالنون مصری بھی میرے ساتھ باہر نکل آئے، اور پھر حضرت ذوالنون مصری نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، مولا تیرے کرم پر قربان جاؤں، تو بروں کو نیک کر دے، تیرے دربار میں کوئی کمی نہیں۔ اے اللہ، بشر حافی کو تو نے یہ مرتبہ کیسے عطا کر دیا؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے ذوالنون مصری، اس بشر حافی نے ہمارے کلام کی تعظیم کی، میرے قرآن کی تعظیم کی، اس نے کاغذ کے پرزے پر غور کیا، ہم نے اس کے مقدر پر غور کیا، یہ ہمارے کلام کی طرف جھکا، ہماری رحمت اس کی طرف جھکی، اس نے ورق کو اپنے دامن میں لیا، کاغذ کا وہ پرزہ جس پر آیت قرآن لکھی تھی اس کو صاف کیا، ہم نے اس کے دل کو صاف کر دیا۔ قرآن کے احترام کی برکت سے بشر حافی کو اللہ رب العزت نے ولایت عطا فرمائی۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، سکون قلب میسر ہوتا ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے قرآن پاک کا ادب کریں، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ قرآن پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں، بیماریاں دور فرماتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے آنکھوں کو نور، دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ قرآن ہمارے اخلاق و کردار کو سنوارتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے دنیا میں عزت، قبر میں روشنی، آخرت میں جنت عطا کی جاتی ہے۔
قرآن پڑھو گے تو شہید کربلا، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح راضی ہوگی، امام الانبیاء کی خوشنودی اور حال کے ارض و سما کی رضا نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں قرآن پڑھنے، اس کا ادب کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔